السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین محترم، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی ہماری جو بحث ہے وہ ہے کسی بھی شخص کو جنتی یا جہنمی قرار دینا، کیا یہ درست ہے؟ کیا یہ کہہ دینا درست ہے کہ فلاں شخص جو ہے، جس طرح آج کل دھرنے بھی ہو رہے ہیں، حالات و واقعات ہیں، اس میں آپ کسی کے بارے میں حتمی رائے اگر قائم کرتے ہیں تو کیا یہ درست ہے؟ یہ سوال اس طرح قائم ہوتا ہے کہ میں دوران تدریس کچھ طلباء نے یہ سوال کیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ضرورت وقت یہ ہے کہ اس کو مزید ایکسپلین کیا جائے، بیان کیا جائے۔ کسی بھی شخص کا فعل دیکھا جائے، اگر فعل کو دیکھتے ہوئے اگر آپ کوئی ایسا فعل دیکھتے ہیں جو اسلام کے بالکل مطابق ہے تو یہ گمان کیا جا سکتا ہے، لیکن حتمی فیصلہ اور حتمی رائے قرار دے دینا کہ فلاں شخص اس تحریک میں مرا تھا، فلاں شخص اس طرح مرا تھا تو یہ جنتی ہے، یہ بہت جسارت کی بات ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کو ہی محض یہ اختیار ہے کہ وہ کسی کے بارے میں یہ فیصلہ کریں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کچھ ایسے صحابہ کرام تھے جن کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ تم جنتی ہو۔ میں یہ کہنے میں بالکل بجا ہوں، اور آپ بھی اس بات سے اتفاق کریں گے کہ یہ ضرور اللہ و تبارک تعالیٰ نے آپ کو وحی فرمائی ہوگی، اور آپ نے اس کا بظاہر اعلان فرمایا۔ ابو جہل کے بارے میں بالکل واضح کر دیا کہ یہ جہنمی ہے۔ اب اس کو جہنمی کہنے میں کسی قسم کی کوئی قباحت یا کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح ان صحابہ کو جن کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ یہ جنتی ہیں، ان کو جنتی کہنے میں بھی انسان کو کوئی خوف و خطر نہیں ہونا چاہیے، یا کسی بھی قسم کا شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن آج کے اس دور میں اگر آپ اس مسئلے کو اٹھاتے ہیں تو یاد رکھیے گا، مسلمان کے بارے میں گمان تو کیا جا سکتا ہے کہ اللہ اس پر رحم فرمائے، اس کی مغفرت فرمائے، لیکن حتمی طور پر یہ فیصلہ کر لینا کہ یہ چونکہ اس کا تعلق فلاں تحریک سے تھا، فلاں جماعت سے تھا، چونکہ یہ اس طرح کرتا ہوا مرا تو یہ سیدھا جنتی ہے، یہ بہت جسارت کی بات ہے۔ ابن ماجہ کی ایک روایت ہے جس کا مفہوم ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص ساری زندگی نیک عمل کرتا ہے، اتنا نیک عمل کرتا ہے کہ جنت کے اور اس کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، لیکن وہ آخر میں آ کر کچھ ایسا کر بیٹھتا ہے کہ جس سے وہ جہنم کی طرف چلا جاتا ہے۔ اس کی عبارت فرمایا کہ ایک شخص ساری زندگی کیسا عمل کرتا ہے کہ جو جہنم کے اور اس کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، لیکن اچانک کوئی وہ ایسا عمل کرتا ہے، اس کی تقدیر اس پہ غالب آ جاتی ہے، اور وہ ایسا عمل کرتا ہے کہ وہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ گویا آپ کسی کے بارے میں یہ حتمی طور پر رائے نہیں قائم کر سکتے، ہاں گمان کر سکتے ہیں ہم، چونکہ ایمان سینے میں ہے یا نہیں ہے، اس کی مقدار اور اس کی حقیقت محض اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے، اور اللہ سب سے بہتر جاننے والا ہے۔ اگر آپ یہ بات کر رہے ہیں گویا علم غیب کا دعویٰ کر رہے ہیں آپ۔ اس طرح میں تو اس حد تک قائل ہوں کہ اگر کوئی شخص آج کے دور میں کسی اچھے کام کرتے ہوئے میں اس کی وفات ہو جاتی ہے، یا وہ مر جاتا ہے، یا کوئی ایسا معاملہ پیش آ جاتا ہے، اس میں بھی اس کے بارے میں اچھا گمان کیا جا سکتا ہے، لیکن 100% یہ کہنا اسلام کی تعلیمات کے بالکل منافی ہے کہ وہ شخص جنتی ہے۔ مجھے اور آپ کو کسی نے یہ اختیار نہیں دیا، یہ صرف اختیار اللہ کے پاس ہے اور اس کے رسول کے پاس تھا یہ اختیار، اور انہوں نے وہ استعمال بھی کیا۔ لہٰذا اس طرح کسی کے بارے میں یہ پیشن گوئی کر دینا اور پھر اس پر بضد اڑ جانا، بضد ہو جانا یہاں تک کہ آپ مخالفت بھی مول لے لیں، یہ بالکل اسلامی تعلیمات کے منافی ہے۔ ہاں، آپ کے لیے یہ ہے حدیث مبارکہ میں جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شخص کوئی فوت ہو جائے تو اس کے بارے میں اچھے کلمات کو یہ ہم کہہ سکتے ہیں، ہم گمان کر سکتے ہیں، بلکہ دعا بھی کر سکتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ اسے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، لیکن وہ بھی صرف مسلمانوں کے لیے۔
مشرکین کے لیے قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بالکل واضح فرما دیا کہ مسلمانوں کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ مشرکوں کے لیے دعا کرے، چاہے وہ ان کے قریبی ہی کیوں نہ ہو۔ لہٰذا اس سوال کا یہ خلاصہ ہے، آج کوئی کتنا بھی آپ کو کہتا رہے کہ فلاں تحریک میں چلیں، فلاں جلسے میں چلیں، فلاں جلوس میں چلیں، فلاں میں چلیں تو آپ کو جنت ملے گی، یہ ایک خیالی باتیں ہیں جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہٰذا آپ اپنے ایمان کی حفاظت کریں، نیک اعمال کریں، اپنے لیے بھی مغفرت کی دعا کریں، میرے لیے بھی کریں، میں بھی ہم سب کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا کہ اللہ و تبارک تعالیٰ اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالایمان نصیب فرمائے اور ہمیں جنت کے اعلیٰ مقام پر فائز فرمائے۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔